أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ازدواجی زندگی کا سب سے اہم جو ثمر ملتا ہے، انعام ملتا ہے، وہ بچے ہیں، بچوں کی پرورش ہے۔ ہم نے کیسے آج ہم ہر شخص کو یہ سنتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بچے کہنا نہیں مانتے، بچے نافرمان ہیں، بچے ہماری بات کو فالو نہیں کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا، آج ہم ثابت کریں گے، ہم بتائیں گے کہ قرآن و سنت میں کس طریقے سے بچوں کی پرورش اور ان کی نشو و نما کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے، چونکہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ہم اس طریقے سے جب انشاءاللہ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو بہت بہترین رزلٹ آئیں گے۔ تو آج ہم ازدواجی زندگی میں سب سے اہم رول ہوتا ہے کہ آپ آنے والی نسل، آنے والی پرورش، ازدواجی زندگی کو اتنی اہمیت دین میں ہمارے اس لیے دی گئی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ اس کے احکامات فرمائے ہیں، میاں بیوی کے حقوق اتنے زیادہ فرمائے ہیں کہ میاں بیوی کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ بیوی کے میاں کے حقوق بیوی پہ اتنے فرمائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ زخموں سے بھر جائے اور وہ اس کی پیٹھ کو چاٹ چاٹ کے ختم کر دے تو میاں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب بیوی کے میاں کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں؟ اب بیوی کے لیے نان نفقہ، یعنی ہر کام کاج آپ کو اس کو کھانا پکا کے کھانا کھلانا ہے اور اس کا کپڑا دینا ہے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ اگر آپ اسے ادا نہیں کرتے تو حقوق العباد کی وہ کرتے ہیں، یعنی ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا یہ سب بیوی کے فرائض ہے، حالانکہ نان نفقہ دینا مرد کے۔ اب ہم ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے سامنے خود احکام خداوندی کی پاسداری نہیں کر رہے ہوتے تو بچوں کے سامنے ہم گلٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اوپر دیکھیں، کیا ہم بچوں کی نشو و نما ویسے کر رہے ہیں جیسے ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے ہمیں دین میں اس کی وضاحت کی گئی ہے؟ کیا ہم ویسے نشو و نما کر رہے ہیں یا اپنے طریقے سے کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ 7 سال تک بچے کو، یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں کتنے فوائد ہیں، بے تحاشا فوائد ہیں۔ تو میرے پچھلے پروگراموں کی سیریز آپ دیکھیں نماز کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا فوائد ہیں جو میرے علم کے مطابق تھے، اور جو اس سے زیادہ ہیں وہ میرے علم سے بالا تر ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 سال تک بچے کو نماز کی بھی نہ کہو، 7 سال تک کیا کرو؟ اس کی پرورش کرو، اور پرورش کس طریقے سے کرو کہ یعنی اس سے صرف پیار کرنا سکھاؤ، اسے محبت کرنا سکھاؤ، اسے اپنی اقدار سکھاؤ، اپنے ماں باپ دونوں، ماں باپ کی عزت کرنا سکھائے، باپ ماں کی عزت کرنا سکھائے۔ پہلے دور میں آپ یہ دیکھیں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ بچے ماں باپ سے بے انتہا پیار بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، اور ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ آج کل نہ بچے پیار کرتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ عزت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کچھ عرصے پہلے، اور قرآن اور حدیث میں بھی اس کی، وہ لوگ بے شک کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، زیادہ انگلش اسکولوں میں نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن وہ انہیں گود سے ٹریننگ ملتی تھی، ماں باپ کو گود سے ٹریننگ ملتی تھی، وہ آگے ڈیلیور کیا کرتے تھے۔ وہی حقوق جو اللہ عز و جل نے میاں کے بیوی پہ اور بیوی کے میاں پہ بتائے ہیں، وہ ان کے اندر ڈیلیور کیا کرتے تھے۔ بچوں کے اندر 7 سال تک، 6 سال تک، پہلے 5 سال میں داخلہ ملتا تھا اسکولوں میں، اور 5 سال تک وہ یعنی اپنی گھریلو اقدار سیکھتے تھے، گھریلو عادات سیکھتے تھے، ان کا کیا رویہ ہے، ان کے ماں باپ کا کیا رویہ ہے، دادا دادی کا، بہن بھائی کا، چاچا تایا کا، ان کے کیا بیہیویئر ہیں، کیا رویے ہیں، وہ اس کو اڈاپٹ کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے ایک بہت بڑی، ہم آدھے تیتر ہو گئے، آدھے بٹیر ہو گئے، نہ ہم پوری طرح اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، نہ ہم مغرب پہ عمل کر رہے ہیں، ہم بیچ میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی 2 کشتی کا سوار ہمیشہ ڈوبتا ہے،
ہم 1.5 سال میں بچے کو ایک آیا کے یعنی ایک اسکول میں ٹیچر کے حوالے کر دیتے ہیں جو اسے صرف یہ ABCD سکھاتی ہے. وہ یہ نہیں سکھاتی کہ ماں سے کیسا سلوک کرنا ہے، باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے اقدار کیا ہے اور آپ کے اقدار کیا ہیں، باپ کے اقدار کیا ہے. اور پھر آگے ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، وہ بچوں کو اٹھا کے خود ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا خود کوئی دوسرے کام کر رہے ہیں. بچوں کو ماں نے اٹھا کے موبائل دے دیا، اب موبائل پہ جو چیزیں وہ دیکھیں گے اسی کو اڈاپٹ کریں گے. اور پھر جب کوئی موبائل پہ اور خاص طور پہ آج کل گیموں کا ایسا رجحان آ گیا ہے، جب بندہ اکیلا گیم کھیلتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی گیم، کوئی بھی کارٹون، کوئی بھی چیز جب اکیلا دیکھتا ہے، اپنی مرضی اس کی ہوتی ہے مسلط اس پہ، تو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. وہ موبائل دیکھ دیکھ کے، یعنی اگر کوئی کار والی گیم دیکھ رہا ہے تو اسے کار کو جس کو چاہے وہ تیز بھگا لے، جس کو چاہے وہ آہستہ کر لے، کارٹون کو جس کو چاہے نکال دے، جس کو چاہے وہ دیکھنا شروع کر دے. اس کو اپنی مرضی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے، گرون اپ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی وہ عادتیں بری لگنے لگ جاتی ہیں، اور جب بری لگتی ہیں تو پھر وہ اس کی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. تو اسلام کیا طریقہ سکھاتا ہے، آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں. اسلام میں جو بیوی کے فرائض میاں پہ ہیں، وہ پہلے یہ سکھانا چاہیے کہ باپ کے حقوق کیا ہیں، پھر یہ سکھانا چاہیے ماں کے حقوق کیا ہیں. اگر ہم ان کو ماں باپ کے حقوق بتائیں گے، ماں باپ کی احترام، قدر اور منزلت بتائیں گے دینی طریقے سے اسلام میں، تو وہ ایسی ہیں کہ اللہ کے، یعنی وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، آپ چینل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اتنی زیادہ ہے. ماں باپ کے حقوق ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جاتے. جب ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ اسلام میں واحد شخص ہوتا ہے جس کی قتل کی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ حکم باپ کے لیے ہے. اور جب ہم اسے یہ بتائیں گے، اللہ نے کہا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، دین کے معاملات، دین کے واقعات، حضرت اویس کرنی کا واقعہ اور حدیث سمجھائیں گے، 7 سال تک اس کے ذہن میں انسرٹ کریں گے، تو پھر وہ وہی کرے گا جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، جو ہمیں پسند ہیں. ہماری بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر اللہ نے وہ ڈال دی. ہم اس کے خلاف کرتے ہیں. 3-4 سال کے بچے کو، 1.5-2 سال کے بچے کو مونٹیسری، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، KG 2 پریپ، پتہ نہیں. پہلے تو ہمارے 1-2 کلاسیں ہوتی تھیں، 5 سال کے بعد اسکول شروع ہوتا تھا. 5 سال تک ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، چاچا تایا، پھپھا خالو، ان کی تمیز سکھائی جاتی تھی. ان سے کیسا بیہیویئر کرنا ہے یہ سکھایا جاتا، یہ بتایا جاتا تھا. حالانکہ وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ، چونکہ انہیں ماں کی گود سے تربیت ملی ہوتی تھی. آج ماں کی گود کی تربیت ختم ہو گئی، باپ کی بچپن کی 5 سال کی شفقت ختم ہو گئی. وہ ایک عورت یا ایک ٹیچر 1.5 سال میں ہم نے اپنے بچے کو، جو 30 بچوں کو ٹرین کر رہی ہے، اور اس کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، ان کی محبتیں نہیں ہیں، اس کی صرف نوکری ہے، اس نے اپنے پیسے پورے کرنے اور چلے جانا ہے. تو خود دین کی طرف آئیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم رزق حرام سے ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. اب جب بچہ دیکھتا ہے کہ رزق حرام ان کے گھر میں آ رہا ہے، تو وہ میرے باپ کی تو تنخواہ یہ ہے، میرے گھر مجھے اتنی آسائشیں مل رہی ہیں، تو پھر ماں باپ ان کی گلٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی برائی کر رہی ہوتی ہے، باپ ماں کی برائی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بچوں کے سامنے گلٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ کا احترام کرو، پھر وہ نہیں کہہ سکتا باپ کے ماں کا احترام کرو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ ایڈمنسٹریشن سنبھالتا تھا، ماں محبت دیا کرتی تھی، لیکن خوف باپ کا رکھا کرتے تھے. آج ہم نے زمینی اقدار کو جھٹلا دیا، دینی اقدار کو جھٹلا دیا، تو ہمیں آج پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.